بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستوں، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے ٹھیک ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، سلامت رکھے، آباد رکھے۔ میں آج 8 روزے کمپلیٹ ہو گئے اور اللہ تعالیٰ کے کرم سے رمضان المبارک مزے کا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ خیر کی خبروں کے اجالے رکھے۔ تو آج میں آپ سے پھر ایک ہلکی پھلکی سی بات کرنے آئی ہوں۔ ایک چھوٹی سی کہانی سناؤں گی اور اس کو اپنے ٹاپک کے ساتھ جوڑوں گی۔ وہ ایک نوکر تھا نا، کسی مغرور کا۔ تو اس نوکر کو اس دن بخار تھا، بہت زیادہ بخار تھا اور سخت سردیوں کے دن تھے، اور اس نوکر کی حالت مطلب ٹھیک نہیں تھی۔ تو نوکر نے کمبل لیا اور کمبل میں جو ہی لیٹا تو اتنے میں مالک آ گیا۔ تو مالک نے کہا تو کیوں لیٹ گیا ہے؟ تو اس نے کہا سرکار مجھے بخار ہے۔ تو مالک نے اسے جو بھی طریقہ کار تھا مارا پیٹا، اس کو اٹھایا اور کہا کہ اگر تم لیٹو گے تو چکی کون پیسے گا؟ کیونکہ وہ سارا دن گھر کے کام کاج کرتا تھا اور رات کو ساری رات چکی پیسا کرتا تھا۔ تو اس کی حالت اچھی نہیں تھی، لیکن وہ اٹھا اور وہ چکی پہ آٹا پیسنا شروع ہو گیا، دانے پیسنا شروع ہو گیا۔ جب وہ دانے پیس رہا تھا تو اتنے میں وہاں ایک مہمان آ گیا۔ تو مہمان نے ان سے پوچھا، وہ نوکر سے پوچھا کہ نوکر رو رہا تھا نا، چکی پیستے ہوئے وہ رو رہا تھا۔ تو مہمان نے پوچھا تم کیوں رو رہے ہو؟ تو اس نے کہا جاؤ اپنا کام کرو، اب میں کیا بتاؤں کہ میرے بدن میں درد ہے اور مجھے شدید بخار ہے۔ نوکر کی آنکھیں بھی ریڈ ہو رہی تھیں، اس کی حالت اتنی وہ خراب تھی۔ تو کہتے کہ اب میں کیا بتاؤں کہ میرے بدن میں درد ہے اور مجھے سخت بخار ہے، اور میرا مالک کہتا ہے کہ تم چکی پیسو، تو میں نہیں بات کرنا چاہتا، آپ جائیں۔ مہمان باہر نکلا اور کچھ دیر بعد مہمان واپس آ گئے۔ تو مہمان کے ایک ہاتھ میں کھجوریں تھیں، پتے پہ رکھی ہوئی کھجوریں تھیں مٹھی بھر، اور ایک ہاتھ میں ایک پیالہ تھا، کٹورا تھا، گرم گرم دودھ تھا اس میں۔ تو مہمان نے اس لڑکے کو، اس نوکر کو کہا کہ تم یہ کھجوریں کھا لو اور اس کے اوپر یہ گرم گرم دودھ کا پیالہ پی لو۔ تو چونکہ نوکر کو بھوک بھی لگی تھی اور اس کی حالت بھی ٹھیک نہیں تھی، تو اس نے وہ کھجوریں کھا لی اور اوپر گرم گرم دودھ کا پیالہ پیا۔ تو مہمان نے کہا تم سو جاؤ۔ تو لڑکے نے کہا میں کیسے سو سکتا ہوں، میں تو چکی پیستا ہوں، میں تو دانے پیستا ہوں۔ تو مہمان نے کہا دانے میں پیسوں گا، تم جاؤ۔ اچھا، لڑکے کی چونکہ طبیعت بھی ٹھیک نہیں تھی، وہ گیا اور اس نے کمبل لے کے وہ لیٹ گیا۔ ساری رات مہمان چکی پیستا رہا، صبح مہمان چلے گئے اور رات کو پھر آ گئے، اور گرم گرم دودھ کا پیالہ اور ہاتھ میں کھجوریں پتے پہ رکھی ہوئی۔ لڑکے کو کھجوریں دی اور کہا کہ تم کھجوریں کھا لو، گرم گرم دودھ کا پیالہ پی لو اور جا کے لیٹ جاؤ، اور چکی دانے میں پیسوں گا۔ ساری رات مہمان پھر دانے پیستا رہا۔ تیسری رات پھر جب مہمان نے ایسے کیا نا کہ چکی ساری رات خود پیستے رہے اور اس کو گرم گرم دودھ کا پیالہ پلا کے اور کھجوریں کھلا کے اس کو سلایا تھا، تو جب صبح وہ نوکر اٹھا تو مہمان نے اس نوکر سے کہا اچھا میں جا رہا ہوں، تمہاری طبیعت اب سنبھل گئی ہے، اب تمہیں بخار بھی نہیں ہے، طبیعت بھی سیٹ ہے، تو میں جا رہا ہوں۔ جب مہمان جانے لگے تو لڑکے نے کہا مجھے اپنے عشق میں مبتلا کر کے کدھر جا رہے ہیں؟ اس دن وہ جو اس کا عشق تھا نوکر کا، وہ نوکر کون تھا؟ وہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے، اور مہمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ وہ ممتاز مفتی کہتے ہیں نا، ممتاز مفتی کون کے استاد نے کہا تھا مفتی دیکھ، نصیحت کرنے کی نہیں کر دکھانے کی چیز ہے۔ تو ہم مسلمانوں کو دکھانا پڑے گا کہ ہم کس پیغمبر کی امتی ہیں۔
تو میرے آج کا جو ٹاپک ہے وہ کیا ہے، وہ ہے ایک دوسرے کے حال سے واقف رہا کرو۔ وہ کہتے ہیں نا، دکھ بانٹنے کی چیز نہیں، پھر بھی دوستو ایک دوسرے کے حال سے واقف رہا کرو۔ تو میرے پاس پہلے ایک تصویر تھی، وہ ابھی اگر مجھے ملتی تو میں وہ سامنے رکھتی۔ اس تصویر میں کیا تھا کہ ایک کو شولڈر میسر تھا، ایک تھکا ہوا بندہ کھڑا ہے نا اس تصویر میں، تو وہ دوسرے کے شولڈر پہ اپنا سر رکھتا ہے تو اس کی گردن بچ جاتی ہے۔ اور ایک اور تصویر میں ایک بندہ اکیلا ہے اور وہ تھکا ہوا ہے، تو جب اس نے اپنے سر کو ٹکانے کی کوشش کی تو اس کی گردن ٹوٹ جاتی ہے، کیونکہ بہرحال ہم انسان ہیں تو ایک نا، ایک ہی والدین کی اولاد ہے نا، حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا کی اولاد ہیں، ہم اصل میں تو ایک ہی ہیں۔ تو ہمیں ایک دوسرے کا ساتھ دینا ہوگا، ہمیں ایک دوسرے کی بات سننی ہوگی، اور ہمیں ایک دوسرے کو انڈرسٹینڈ کرنا ہوگا۔ یہ کچھ دن پہلے کی بات ہے، میں ایک کلاس میں پڑھا نہیں رہی تھی، میرا خیال ہے پیپرز تھے، تو میں ڈیوٹی کر رہی تھی، تو ایک دوست کی کال آئی، تو وہ بہت پریشان تھی، حد درجہ پریشان تھی نا۔ تو میں نے اسے کہا کیا ہوا، تو کہتی ہے کہ مطلب میں اپنے جس کالج میں وہ پڑھا رہی ہے، تو کہتی ہے کہ اچھا اس کی حالت بہت زیادہ خراب تھی۔ اس نے کہا یار میرے ساتھ تو کسی نے راستے میں مطلب مجھے ٹچ کیا، کوئی بندہ پاس سے گزر رہا تھا، تو میں اس کے لیے میں نے اسے کہا سو کے حادثے بھی زندگی کا حصہ ہے، تم پریشان مت ہو۔ تو اسی طرح کی ایک کال مجھے کچھ عرصہ پہلے ایک لڑکی نے بھی کی تھی، تو کہتی ہے وہ اور بھی مطلب لوگ ہیں تو میں رو بھی نہیں سکتی۔ بہرحال میں نے اس کو کول ڈاؤن کیا، میں نے کہا یہ ہوتا رہتا ہے، یہ اکثر میں نے کہا میں تو ان بندوں پہ حیران ہوتی ہوں کہ جس کا اللہ معاف کرے، یعنی اب میں کوئی بات کروں گی تو وہ بری لگے گی۔ ویسے بھی قرآن مجید میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جس نے برا کیا اپنے ساتھ کیا اور جس نے اچھا کیا اپنے ساتھ کیا۔ تو میں نے کہا تم پریشان نہ ہو۔ وہ اپنی اسٹوڈنٹس کو بھی، میں نے اسٹوڈنٹ کو بھی یہ کہا تھا اور اپنی دوست کو بھی یہ کہا کہ تم پریشان نہ ہو۔ اچھا میں سوچ رہی تھی، میں نے کہا یہ اس بندی کو تو میں نے رونے دھونے سے بھی منع کر دیا، وہ خود بھی رونے دھونے کو اوائڈ کر رہی تھی۔ تو میں سوچ رہی تھی کہ جب یہ لڑکی اپنے گھر گئی ہوگی نا، تو ہو سکتا ہے اس کو دروازے میں ٹھوکر لگی ہو اور اس کی جو چھوٹی انگلی ہے نا، وہ ہلکی سی دروازے کے ساتھ اس کو ٹھوکر لگی ہو اور اس کو تھوڑی سی چھوٹی سی چوٹ آئی ہو، اور پھر وہ اونچا اونچا رونا شروع ہو گئی ہو۔ تو جب وہ رو رہی ہوگی تو اس کے گھر والے کہیں گے ایویں ڈرامے کر رہی ہے، اتنا زخم نہیں آیا جتنا رو رہی ہے، حالانکہ وہ کسی اور چوٹ کو رو رہی ہوگی، وہ کسی اور معاملے کو رو رہی ہوگی۔ تو میں اپنے دوستوں کو یہ بات سمجھا رہی تھی کہ اگر ایک بندہ میرے سامنے کسی ایک انتہائی معمولی بات پہ بہت زیادہ رونا شروع ہو گیا، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ رونا اس کے اندر پڑا ہوا تھا، وہ کسی معاملے کو کہیں پر رو رہا ہے، اسے رونے دو، اس کا ساتھ دو، اس کو پیمپر کرو، اس کو محبت دو۔ وہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی معاملے کو رو رہا ہو تو رونا اس کے اندر پڑا ہوا ہے، وہ روئے گا۔ وہ کہتے ہیں نا میں رات ٹوٹ کے رویا تو چین سے سویا، کہ دل کا زہر میرے چشم تر سے نکلا تھا۔ تو وہ کہتے ہیں نا نیم گرم پانی کی میموری بڑی اسٹرانگ ہوتی ہے، تو جب آپ روتے ہیں تو آپ کا بدن ہلکا پھلکا ہو جاتا ہے، آپ کا سر ہلکا پھلکا ہو جاتا ہے، آپ کی آنکھیں پیاری ہو جاتی ہے، آپ کا چہرہ خوبصورت ہو جاتا ہے، کہ دل کا زہر میرے چشم تر سے نکلا تھا۔ لیکن ہمارے سامنے کوئی روئے تو ہم کہتے ہیں یہ مگرمچھ کے آنسو۔ میں ہنس رہی تھی، میں نے کہا یار ہم کہتے ہیں یہ مگرمچھ کے آنسو ہیں، تو ہمیں کیا پتہ مگرمچھ سے کس نے بات کی ہے، کیا پتہ مگرمچھ سچ مچ کا رو رہا ہو، ہمیں تو نہیں پتہ نا مگرمچھ کے آنسو، مجھے نہیں پتہ کہ یہ محاورہ کدھر سے نکلا ہے، لیکن کیا پتہ مگرمچھ کے سچ مچ کے آنسو ہو۔ اگر میں کسی کے سامنے کسی معمولی سی وجہ پہ رو رہی ہوں تو رونا میرے اندر بیٹھا ہوا ہے، تو مجھے رونے دیا جائے، نہ کہ میرے اوپر طنز کیا جائے یا مجھے ڈسکریج کیا جائے، مجھے خفا کیا جائے، مجھے اور مزید خفا کیا جائے۔
تو ہم ایک دوسرے کے درد کو سمجھیں، ہم ایک دوسرے کے مسئلوں کو سمجھیں، ہم ایک دوسرے کو اسپیس دیں، ہم ایک دوسرے کو پیار دیں۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس وقت دنیا میں جو پولوشن، جو بہت سخت آلودگی ہے، وہ انسانی زہریلی وائبس کی ہیں، کہ انسان کو سمجھنے سے وہ غافل ہو چکا ہے۔ انسان کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کر رہا۔ تو ہم ایک دوسرے کو نہیں سمجھیں گے، ہم ایک دوسرے کا ساتھ نہیں دیں گے تو کون ہمارا ساتھ دے گا؟ بابا قلندر اولیاء فرماتے ہیں کہ انسان کی دوا ہے، تو انسان کی دوا ہے، ایک دوسرے سے محبت کریں، ایک دوسرے کی عزت کریں، ایک دوسرے کا ساتھ دیں، ایک دوسرے کو شولڈر فراہم کریں، نہ کہ گردن توڑنے پہ آ جائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، سلامت رکھے، آباد رکھے۔ اللہ حافظ، جیتے رہو۔